علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رونق رمضان میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں عائشہ نور اور آج ہم ڈسکس کریں گے توبہ کے متعلق۔ رمضان مبارک میں توبہ قبول کی جاتی ہے، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح اللہ پاک رمضان مبارک میں توبہ قبول فرماتے ہیں۔ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ جو ہے، اس کے اندر بہت سی جہاں پر ہمیں برکتیں، رحمتیں اور اللہ پاک کی طرف سے انعامات ہوتے ہیں اور ہر عمل کا اللہ پاک ثواب بڑھا دیتے ہیں، 70 گنا ثواب ہو جاتا ہے۔ وہیں پر ایک اور کرم اور ایک اور بہت بڑا جو اللہ پاک کا فضل آتا ہے ہماری طرف، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک ہم گناہ گاروں کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ دعائیں بھی اس رمضان مبارک میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، ہر طرح کی اللہ پاک دعا بھی جو ہماری جائز ہیں ان کو قبول فرماتے ہیں، اور سحری کے وقت میں بھی قبول ہوتی ہیں، افطاری کے وقت میں بھی، کیونکہ وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ تو ایسے ٹائم پہ اور ایسے مہینے میں، ایسے مبارک مہینے میں ایک اور بہت خوبصورت موقع اور بہت خوبصورت ہمیں ایک طرح کہتے ہیں کہ سنہری موقع ہمیں عطا کیا جا رہا ہے اللہ پاک کی طرف سے، اور وہ یہ ہے کہ روزہ دار کی، اور دوسرا یہ کہ ہر گناہ گار شخص کی توبہ جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے۔ توبہ انسان جب بھی کرے گا انشاءاللہ العزیز اللہ پاک قبول فرمائیں گے، لیکن رمضان مبارک میں خاص طور پر اس کو کیوں ذکر کیا گیا؟ رمضان مبارک میں ہی توبہ کیسے انسان کو مل جاتی ہے؟ اتنی آسانی کے ساتھ اللہ پاک رمضان مبارک میں توبہ ادا کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی گناہ کرتا رہا ہے اور بہت زیادہ گناہ کر چکا ہے، تو اس شخص کے لیے بھی یہ موقع ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو توبہ میں مشغول کر لے، اور آگے جو راتیں آ رہی ہیں، جو تاک راتیں آ رہی ہیں، ان میں بھی اپنے آپ کو توبہ کے ذریعے اللہ پاک کے قریب کرے۔ توبہ اور استغفار جو ہے یہ ایک تو ہمیں معافی دیتا ہے اللہ پاک سے، یعنی کہ ہمیں گناہوں سے بچانے میں، اور جو گناہ ہو چکے ہیں ان سے اللہ پاک ہمیں معاف کر دیتے ہیں، یعنی بخشش مل جاتی ہے۔ تو دوسرا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ توبہ کے ذریعے ہمیں اللہ پاک کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، یعنی کہ جب ہم گناہوں سے آہستہ آہستہ دور ہوتے جائیں گے، آہستہ آہستہ ہم گناہوں سے پاک ہوتے جائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ پاک کے ضرور قریب ہوتے جائیں گے۔ تو جتنا ہو سکے، بھلے آپ نے جتنے مرضی گناہ کر لیے ہیں، اپنے ذہن سے یہ بات بالکل نکال دیں کہ پتہ نہیں اللہ پاک ہمیں معاف کریں گے یا نہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ ہم اپنی اوقات کے مطابق سوچتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے رب سے اس کی شان کے مطابق مانگنا ہے، اور اس کی شان یہی ہے، ہمارے اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ جو میری رحمت ہے وہ میرے غضب پر غالب ہے، یعنی اللہ پاک کے غصے پر جو اللہ پاک کی رحمت ہے وہ غالب ہے۔ تو کیوں نہ اللہ پاک کی رحمت کو سمیٹا جائے، نہ کہ اللہ پاک کے غضب کو۔ تو جتنا ہو سکے اس رمضان مبارک میں اللہ پاک سے جتنا ہو سکے توبہ کریں۔ اگر آپ نے اللہ پاک کے کسی حق کو ضائع کیا ہے تو اس میں بھی اللہ پاک سے توبہ کر لیں۔ اگر آپ نے کوئی گناہ کر لیا ہے، صغیرہ کر لیا ہے یا کبیرہ کر لیا ہے، جتنا ہو سکے اس پر بھی اپنے رب کے سامنے شرمندہ ہوں، 2 رکعت نفل پڑھیں، توبہ کے پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ پاک کے سامنے ندامت سے جب آپ اپنے رب کے سامنے توبہ کریں گے تو کیسے نہیں وہ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ جو بہت ہی لو کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اعمال کا گڑھا بھر لیا ہے، یہ اپرچونٹی اور یہ موقع ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ ہے۔ اسی لیے یہ ان لوگوں کو خاص طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے رب سے توبہ کر لیں۔ جب آپ نے 1 بار توبہ کی، 2 بار توبہ کی، ایک نہ ایک دن آپ کا رب آپ سے ضرور راضی ہوگا، آپ کو خود بخود توبہ قبول ہونا محسوس ہوگی، اور توبہ قبول ہوتی بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو جتنا ہو سکے آپ نے اپنی زندگی میں توبہ کو لے کر آنا ہے، اور رمضان مبارک میں توبہ کرنی ہے، اپنے سارے پچھلے گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ نے اپنے کسی مسلمان بھائی کا دل دکھا دیا ہے، اور کسی انسان کا، کسی بندے کا حقوق ضائع کر دیا ہے، تو پھر اس میں آپ کو غور و فکر کرنے کی اور بہت ہی پریشان ہونے کی، یعنی کہ اس میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت تو ہے کہ یہ ایک طرح بہت ٹینشن کی بات ہے کہ اللہ پاک کا حقوق تو اللہ پاک معاف کر دیں گے، بندوں کے حقوق اللہ پاک اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک بندے خود معاف نہ کر دیں۔
تو اگر آپ نے کسی بندے کا دل دکھایا ہے اور آپ کی راتوں کی نیند اڑ چکی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے جس نے اللہ کے آگے جو اللہ پاک کے آگے رو چکا ہے آپ کی وجہ سے. تو آپ نے پہلے اس شخص سے معافی مانگنی ہے، اس کے بعد اپنے رب سے توبہ کرنی ہے، اور پھر توبہ قبول اس وقت ہوگی جب آپ نے جو گناہ کر لیا ہے اس سے آپ دور ہوتے رہیں. کیونکہ جب گناہوں کے اندر پڑتے رہیں گے تو گناہوں کا جال انسان کے دل میں پھنستا رہے گا اور انسان اس میں دھنستا رہے گا، جتنا ہو سکے اس کے اندر جاتا رہے گا انسان. اگر آپ نے گناہ چھوڑے پھر آپ توبہ کی طرف آئے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا ڈبل فائدہ ہوگا اور اللہ پاک آپ کی توبہ کو قبول فرمائیں گے. اللہ پاک اپنے بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ انہی دنوں کو، ان وقتوں کو جو سحری کے اوقات ہیں اور جو تہجد کا وقت ہے اور جو آگے راتیں آنے والی ہیں، آخری عشرے کی جو راتیں آنے والی ہیں، جو لیلۃ القدر کی اور طاق راتیں آنے والی ہیں، ان میں خاص طور پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر رویا کرتے تھے. اور حالانکہ وہ جو ہے وہ گناہ گار تو نہیں تھے نا، انہوں نے تو کوئی گناہ سرزد نہیں کیا تھا، لیکن وہ روتے کیوں تھے؟ وہ ہم جیسے گناہ گار لوگوں کے لیے رویا کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ پاک کا عذاب بہت بڑا ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اگر ہمارے لیے نہ روئے ہوتے تو آج نعوذ باللہ ہم پر بھی اللہ پاک کا عذاب اسی طرح آیا ہوتا جس طرح پچھلی قوموں پر آیا، کہ ان کی جو چہرے ہیں اور ان کی شکلیں جو ہیں وہ مسخ کر دی گئی، کسی کو بندر بنا دیا گیا، نعوذ باللہ کسی کو خنزیر بنا دیا گیا. لیکن ہم جو اتنے گناہ کر رہے ہیں لیکن ہمارا رب ہمیں پھر بھی فوراً عذاب نہیں دے رہا. یہ چیز غور و فکر کرنے والی ہے کہ ہمارے اللہ نے ہمیں رحمت میں اور اتنی اپنے برکتوں میں اور اپنے رحمتوں کے سائے میں رکھا ہوا ہے کہ گناہ گار بھی ہیں، اتنے گناہ کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ پاک جو ہے وہ ہم سے راضی ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں اپنے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں موقع دے رہے ہیں، فلاں موقع دیا، فلاں دیا، جمعہ دیا، اتنے اچھے بہترین موقع دیے کہ کسی نہ کسی طرح میرا بندہ جو ہے وہ میرے قریب ہو جائے اور مجھ سے معافی مانگ لے. تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کی دعا اور آپ کی توبہ کو ضرور قبول فرمائیں گے. اس لیے رمضان المبارک میں یہ خاص طور پر اپنا جو شیڈیول بنا لیں، اور دوسرا کہ اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں کہ آپ نے، کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ بیان کی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو جبرائیل امین ہے ان کی اس دعا پر آمین کہا ہے کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی بخشش نہیں ہوئی. یعنی کہ ہم نے اب رمضان مبارک کا مہینہ ایک بار پھر اپنی زندگی میں پا لیا ہے، تو ہم نے کیا اپنی بخشش نہیں کروانی اس سال بھی؟ اگر ہم نے اس سال بھی اپنے آپ کو معاف نہیں کروایا اور اپنی بخشش نہ کروائی اور اپنے رب سے اپنے گناہوں پر توبہ نہ کی تو نعوذ باللہ اگر ہمیں اگلا رمضان مبارک نہ ملا تو ہم تو اسی طرح بغیر توبہ کے مر جائیں گے. اسی لیے توبہ کا دروازہ اللہ پاک اپنے بندے پر ہر وقت کھلا رکھتے ہیں، اور اسی لیے جتنا ہو سکے اللہ پاک سے توبہ کریں، اپنے گناہوں پر توبہ کریں. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ لوگ آپ سے کیا کہتے ہیں. اور اس بیماری سے، اور یہ جو لا علاج بیماری ہے نا، اس سے تو آپ بالکل اپنے آپ کو نکال لیں کہ لوگ کیا کہیں گے. اس سے تو اپنے آپ کو فرسٹ آف آل بچائیں کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے. لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑیں، آپ یہ دیکھیں کہ میرا اللہ مجھے کیا کہے گا اگر میں توبہ کے بغیر مر گیا تو. اس لیے رمضان مبارک میں توبہ قبول ہوتی ہے. توبہ کا دروازہ کسی حالت میں بھی بند نہیں کیا جاتا. اس سے پہلے کہ ہم پر گرگرے کی کیفیت آئے اور یعنی کہ جو مرنے والی حالت ہو جاتی ہے وہ آئے، اس سے پہلے توبہ کر لیں تاکہ اللہ پاک ہماری جو آخرت ہے وہ سنوار دیں. دنیا تو اللہ پاک خود بخود سنوار ہی دیتے ہیں، آخرت بھی اللہ پاک سنوار دیں. اگر آپ زندہ ہیں اور آپ سانس لے رہے ہیں تو آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک موقع دیا ہے. اگلا 1 سیکنڈ بھی آپ کے لیے بہت قیمتی ہے اگر آپ زندہ ہیں اور سانس لے رہے ہیں، کیونکہ آپ اس میں بھی توبہ کر سکتے ہیں. اور آپ کا گناہ چاہے بہت پہاڑ جتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، آپ کا رب اس سے بھی بڑا ہے. وہ غفور الرحیم ہے، وہ آپ کو ضرور معاف کرے گا.
اسی لیے اپنے آپ کو اپنی توبہ جو ہے اپنے رب کے حضور ایک بار پیش کر کے تو دیکھیں، انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور معاف کرے گا۔ جس دن آپ کا رب آپ سے راضی ہو گیا، یہ قسم کھانے والی اور قسم اٹھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس دن آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ آج انسان جہاں اتنی چیزوں میں کوئی کسی چیز میں سکون تلاش کر رہا ہے، کوئی کسی چیز میں سکون تلاش کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں اور بے چینیاں اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، جو ہم نے آج اپنا ایک طرح کا ایک مزاج بنا لیا ہوا ہے کہ لوگوں کو دوائی کھا کر یعنی کہ سونے کی میڈیسن کھا کر پھر جا کر نیند آتی ہے، اور دوسرا ہم یا تو پھر گانوں میں اور یا پھر ناچ گانوں میں اور دوسری یعنی کہ فضولیات میں سکون تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں سکون کی طرف نہیں، ہمیں بربادی کی طرف لے کے جائیں گی۔ نعوذ باللہ، ہمیں ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور سیدھا اپنے رب کی طرف توبہ کا راستہ چننا ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ گناہ گار ہیں تب بھی آپ کے لیے یہی مشورہ ہے کہ جتنا ہو سکے سب سے پہلے توبہ کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، انشاءاللہ العزیز آپ کا رب آپ کو اس طرح تھامے گا کہ لوگوں کی پرواہ آپ کو رہے گی ہی نہیں۔ آپ کی زبان کو اللہ پاک خاموش کر دیں گے اور آپ کی صرف دل اللہ پاک سے کنیکٹ ہوگا۔ آپ کو کسی اور شخص کی پرواہ نہیں رہے گی، لوگ کیا بولتے ہیں کیا کرتے ہیں، آپ کو کسی کی پرواہ نہیں رہے گی جس دن آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پھر آپ نے ایک راستہ ایسا چننا ہے اور وہ سیدھا اور صراط مستقیم ہوگا، اس راستے کو چن لیں اور اس کے بعد اس پر آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے چلنا شروع کر دیں۔ اگر بیچ میں کہیں گر بھی جاتے ہیں، اگر شیطان بہکا بھی دیتا ہے تو نو پرابلم، کھڑے ہو جائیں پھر گریں، کھڑے ہو جائیں پھر گریں۔ اللہ پاک کو اس طرح کے انسان بہت زیادہ پسند ہیں، ٹوٹے ہوئے دل والے بہت پسند ہیں۔ اللہ پاک کو بہت تکلیف دیتی ہے آپ کو دنیا، تو کو نو پرابلم، اللہ پاک آپ کو سکون دیں گے۔ آپ اللہ پاک سے توبہ کریں، جب آپ نے توبہ کر لی پھر اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ پھر آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ نے توبہ کرنی ہے اور اس کے بعد دیکھنا ہے کہ آپ کا جو راستہ ہے وہ صحیح راستہ ہے۔ ایک صحیح راستہ چن لیں اور اس پر چل پڑیں، تو اپنے آپ کو توبہ کے ذریعے اپنے رب کے قریب کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر پریشانی اور مشکل اللہ پاک خود بخود دور فرما دیں گے۔ توبہ کے ذریعے اپنے رب کا قرب حاصل کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی بارگاہ میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اللہ پاک ان سب کی توبہ کو قبول فرمائے اور ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ اللہ پاک اس توبہ کے ذریعے ہماری آنے والی زندگی اور ہماری آخرت اور دنیا دونوں سنوار دے، اور ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان سب کو بھی اللہ پاک اس توبہ کی برکت سے نواز دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔